السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، ناظرین، جبکہ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کو ہر چیز کا علم ہو گیا ہوگا، آپ نے کافی علماء سے یہ گفتگو سنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ نے کافی علماء سے گفتگو سننی ہوگی۔ لیکن ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد، جس کو ہم واقعہ ہرا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کہ بعد کے اندر اہل مدینہ نے یزید سے بیعت توڑ دی، تو پھر اس بندے نے کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی۔ آج ہم آپ کو اسی والا سے چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے، اور ناظرین آپ ضرور بتائیے گا کہ کمنٹس کے اندر کس بندے نے اچھی طرح عوام الناس کی یعنی اصلاح کی، کس سے کون سے علماء جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو باقی ناظرین آئیے ناظرین وہ مل کے گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث، سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی۔ 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا، میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ پھر بھی جنت رہی؟ کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو؟ جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ منبر کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، چونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے، تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر مارکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا۔ کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا، اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی۔ یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ بیعت ظلم و جبر سے ہوئی۔ یزید پلید کا ایک اور سیاہ کارنامہ، اس بدبخت نے کربلا کے واقعے کے بعد مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر شر اثر دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ منورہ میں بہت
तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया कि खुदा की पनाह, कत्ल व गारत और तरह तरह के मजालिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसायों यानी पड़ोसियों पर किए। 700 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को शहीद किया गया और दूसरे आम मुसलमानों को मिलाकर 10,000 मुसलमान शहीद किए गए। उसके बाद वाक़या हर्रा भी हुआ, जो वाक़या करबला से भी बाद एतबारात से ज़्यादा भयानक और ज़्यादा घिनौना वाक़या बनु उमय्या की तारीख है, जिसको लोग जानते ही नहीं। मदीने के कुछ लोगों ने बगावत की और उन्होंने उसके खिलाफ फौज भेजी, और फौज को जब मदीना फतह कर लिया 3 दिन के लिए हलाल कर दिया, जो चाहो करो, यहाँ जिसे चाहो मारो, जिसे चाहो लूटो, जिसका घर चाहो बर्बाद करो, जिस औरत को चाहो रेप करो। और ये मदीनतुन नबी के अंदर हुआ। तो काट खाने वाली मुल्कियत के अंदर बहुत से वाक़यात हुए। यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान को शहीद किया, जब मदीनातुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को मुकर्रर किया, जिसको बुजुर्गों ने मुसरब बिन उकबा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फौजों को इजाजत होगी। तो वहां भी उन्होंने 10,000 ताबईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर निकले, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया, और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ है वो हमें दो, वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहे, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता, वो कीमती से कीमती चीज भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाकया में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे, और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे, और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए, और जो बदकारियां इन्होंने की, कलेजा मुंह को आता है। 1002 शीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कंवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए, और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया, उधर अहले मक्का को सताया। और पता नहीं था, मौलवी बना फिरता था कि हर्रा के दिन पूरा मदीना, सारे सहाबा ताबीन जो जिंदा थे वो यजीद के खिलाफ उठे ही नहीं उठे, तो इजमा अगर है तो काफिर हो गए सारे। सारा मदीना जितने जिंदा थे मुहाजिर अंसार, इमाम हुसैन तना नहीं रहा। ये बातें झूठी हैं कि सारी उम्मत साथ थी, सिर्फ ये गूंगे थे, डरे हुए थे। जब इमाम हुसैन ने शहादत देकर जुर्रत दिलाई, पूरा मदीना भाग, एक भी नहीं रहा इब्ने उमर के सिवा। इब्ने उमर तो कमजोर आदमी थे, जो बैठ गया उसका साथ देते, डरते बेचारे, मगर बाकी सारा मदीना मुहाजिर अंसार भाग। 3 दिन मदीना शरीफ फिर तबाह किया गया। चलो उन बेचारों किसमें शादी। तो फरमाते हैं ये मौलवी जो था इब्ने मुजाहिद ताई, इसको पता नहीं था कि अफाजिल सहाबा जो चोटी के सहाबा थे, वबकियतुल सर्फ, और जो नेक लोग जिंदा थे सो यौमुल हर्रा। और मदीने वाली जंग में करबला के बाद खरज वाला यजीद इब्ने मुआविया वन इब्ने ज़ुबैर व मन तब मिन खियार अन्नास खरज वाला। और इसको ये भी शर्म नहीं आई कि अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर जैसा साहबी और अनगिनत मुसलमान उसके तहत मक्का में और मदीना में यजीद के खिलाफ नहीं उठे, और सारे इलाके छीन कर वो खलीफा नहीं बने। वन हुसैन अब्न अली व मन तब मिन खियार मुसलमीन खरज वाला।
ایدن رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ ولانا قطرۃ، کہتا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو نیک مسلمان تھے سارے اٹھے اور دعا سن لیں، کٹڑ اہل حدیث ظاہری اموی کیا دعا کرتا، یہی میری دعا، ناراض ہوں لعنت پر، کرتا ہوں لعنت ان پر، رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ، جو یزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو، ولانا قتلتہم، اور جنہوں نے ان کو قتل کیا نیک لوگوں کو اللہ کی ان پر لعنت، وہ سارے حکومت کے عاملین ان پر اللہ کی لعنت۔ وان الحسن البصری و کابر التابعین خرج الحجاج بسیوف، اور اس کے بعد کہتا 4000 قرآن کا عالم جو ساری دنیا میں تھا قراء، وہ سارے قرآن کو ماننے والے میدان میں آئے کہ نہیں، قراء کا جنگ حجاج بن یوسف کے خلاف تلواریں لے کر نہیں آئے، سعید بن جبیر جیسے آترا ہؤلاء کفر، وہ کہتا ابن مدحت تائی جو فتویٰ دیتا کیا یہ سارے کافر ہو گئے، اگر اجماع تھا تو یہ سارے صحابہ اور تابعین کافر ہیں، بل واللہ من کفرہم فہو احق بالکفر منہم، بلکہ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس بدماش کو کافر کہا جائے، کافر تو ہے وہ نہیں تھی۔ وَالْأَمْرِ لَوْ كَانَ اخْتِلَافٌ يَخْفَىٰ عَلَىٰ ظَرْنَا ہو، اور کہتے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا پھر بھی ہم معذور سمجھتے کہ اس بیوقوف کو علم نہیں ہوا، مگر یہ تو آسمان کے سورج کی طرح پتہ کہ مدینہ سارا اور مکہ اور مصر و شام سارے خلاف اٹھے تھے ان کے، وَلَٰكِنَّهُ مشہور یعرف اکثر من فی الاسواق والمقدرات فی خضورہن الاشتہار، مگر یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو مشہور ہے جس کو بازاروں میں گھومنے والے بچے عورتیں بھی جانتے ہیں کہ مدینہ اٹھا تھا، حسین اٹھے تھے، تابعین اٹھے تھے، اور پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ جائے پہلے اس نے چاہا کہ ابن زیاد کو بھیج دے، ابن زیاد نے کہا پہلی تو نے مجھے دلدل میں پھینک دیا، میں نے نواس رسول کو قتل کیا، وہ ایک ہی گناہ میرے لیے کافی ہے، دوسرا نہیں کروں گا مدینے پہ حملہ کرنے لیا۔ اس نے صاف جواب دیا، صاف جواب دیا ابن زیاد نے کہ بھائی میں پہلے کر چکا ایک کام، اب تو مجھے اور کام پھینک رہا، اسی کا حساب نہیں دے سکتا میں، وہ جو نواس رسول کے قتل میں میرے ہاتھ رنگین ہو گئے، اب میں دوسرا کام نہیں کروں گا، نوکری پہ رکھنا ہے رکھ، چھوڑنا ہے چھوڑ دے، میں دوسرا کام نہیں کرتا۔ بڑا غصہ آیا اس کو، مسلم ابن عتبہ جو بوڑھا ہو چکا ہے اس کو بلایا، مسلم ابن عقبہ کو ذمہ داری دی، بڑا خوش ہو گیا، 12,000 کا لشکر دیا اس کو۔ اور یہ جو جملے کہہ رہا ہوں یہ سب تاریخوں نے لکھے، یہ جملے کہ پیدل چھوڑنے آیا دمشق کے باہر تک، اور باہر آنے کے بعد اس کو نصیحت کی، یعنی جو آرڈر دیا، پہلا آرڈر یہ دیا کہ دیکھ یہ بوڑھا آدمی مریض بھی تھا مسلم بن عقبہ، اس کو کچھ ہو جائے، تجھے کچھ ہو جائے تو تیرے بعد جو نائب ہوگا وہ ہے حسین ابن نمیر، یاد آ گیا نام، حسین ابن نمیر تیرا نائب ہوگا، اس کو لشکر کی کمان سونپ دینا، حسین ابن نمیر کو، وہی کربلا والا حسین ابن نمیر، یہ وہی ہے حسین ابن نمیر کو۔ اور سن مدینے جا کے محاصرہ کر کے پہلے 3 دن کی مہلت دینا، 3 دن کی، یہ ساری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ تمام تاریخوں میں مشترک ہے اس کی بات، یہ جملے جو نقل کر رہا ہوں یزید کے، جو صفائی پیش کرتے ہیں، نہیں وہ ابن زیاد نہیں کیا تھا، کربلا کا واقعہ تو اس سے اچھا، تو اب یہ بتاؤ نا اس کا کہاں سے لاؤ گے، واقعہ حرہ کا کہاں سے لاؤ گے؟ اسی پہ ہمارے اہل سنت برادران یہی دلیل دیتے ہیں جو میں دے رہا ہوں، کہتے ہیں واقعہ حرہ کا تو بتاؤ نا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ابو الاعلیٰ مودودی صاحب خلافت و ملوکیت میں بھی بڑی شان سے لکھ کے چلے گئے ہیں۔ خیر بہرحال کہا کہ 3 دن کی مہلت دینا، اطاعت کر لیں تو ٹھیک، اطاعت نہ کریں تو ان کو تاراج کر دینا، اور جب غلبہ پالے تو 3 دن کے لیے لشکر پہ مدینے کو مباح کر دینا، 3 دن کے لیے لشکر پر مدینے کو مباح کر دینا۔ کیا مطلب؟ جان مال سب مباح، جو چاہیں کریں، 3 دن تک جتنا لوٹ سکتے لوٹے، جو کر سکتے کریں، اور اس کے بعد پھر رک جانا، رکنے کے بعد بیعت لینا غلامی پر میری، کس کی غلامی پر؟ یزید کی، اسلام پر نہیں لینا، اللہ رسول پہ نہیں، میری غلامی پر بیعت لینا، میری غلامی کی مہر لگانا۔ لیکن جو بتایا جاتا ہے 700 عورتوں کے ساتھ غلط کاری کی گئی، 1000 صحابی شہید کر دیے گئے، گھر لوٹ لیے گئے، یہ وہ ہوا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹی باتیں، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لڑائی ہوئی ہے، ضرور ہوئی ہے، لیکن جس طرح مشہور ہے اس طرح نہیں ہوئی ہے۔ اور ہوئی کیوں ہے؟ حرہ، یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی زمین کو کہتے ہیں، جس جگہ پہ یہ سنگریزے زیادہ ہوں اس کو حرہ کہتے ہیں۔ مدینہ سے باہر ایک میدان ہے جہاں بڑے پتھر ہوتے ہیں، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا،
انہوں نے ہی بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ جمل میں دونوں طرف آگ لگا کے لڑائی کروائی. انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے ہی جنگ صفین کروائی. انہوں نے ہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور انہی کی پارٹی کے کچھ بندوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ ساری کارستانی عبداللہ بن سبا اور اشتر نخی اور اس کے حواریوں کی چلتی آ رہی تھی. جب یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا تو ان کی اولادیں اور اس کی کیٹیگری کے لوگوں نے مدینے کے اندر دوبارہ ایک پوری سازش تیار کر کے لوگوں کو ابھارنے اور اٹھا کر ایک خلافت کا انکار کرنے کی تیاری شروع کی. اس فتنے کو دبانے کے لیے مدینے کی طرف فوج نے رخ کیا. بہت سارے لوگ ان سے متنفر بھی تھے اس گروہ سے اور بہت سارے ان کے ساتھ بھی تھے. وہ باتوں میں ورغلا بھی لیا کرتے تھے. تو پھر مدینے سے باہر حرہ مقام پر ایک لڑائی ہوئی. لڑائی صحابہ سے نہیں ہوئی, لڑائی ان ظالموں سے ہوئی ہے اور سخت ترین لڑائی ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ 1000 صحابہ قتل ہو گئے جھوٹ ہے. 700 عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی, نعوذ باللہ, غلط ہے. آج دنیا میں ہمارا ایمان گیا گزرا ہے یار. بے حیائی کتنی عام ہے. ہر تیسرا بندہ موقع تلاش کر رہا ہے بے حیائی کا, ہر چوتھا بندہ اس کی تلاش میں ہے. لیکن اس کے باوجود جب اس کے گھر کی طرف کوئی نظر اٹھاتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ اگر مدینے میں 700 عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا گیا ہوتا تو کوئی صحابی نہیں اٹھا یار, کسی کی غیرت نہیں جاگی, کوئی تابی نہیں اٹھا یار, کسی نے یزید کا سامنا نہیں کیا. حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ بعد میں وہ اسلام بچانے کے لیے نکل آئے, اس وقت کیوں نہیں اٹھے؟ وہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, کوئی بھی نہیں اٹھا یزید کے خلاف. ہوا ہی نہیں یار. یہ صرف یار لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں جو ہمارے مولویوں کے منہ کے اوپر بھی آ جاتی اور ہمارے بھی کہہ دیتے آہو این جو ہے. کچھ نہیں ہوا. وہ چند باغی قسم کے لوگ تھے, ان کا مقابلہ ہوا, ان کو شکست ہوئی, انہوں نے افواہیں اڑاتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, بس کچھ بھی نہیں ہوا. واقعہ حرہ کی حقیقت کیا ہے؟ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی, بیعت توڑی, کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, کسی صحابی. یزید نے اس بیعت, اس بغاوت کو کچلا اور ان لوگوں کو تہ تیک کیا. مسجد نبی میں گھوڑے باندھنا, ان کی لید کرنا, نمازوں کا بند ہو جانا اور 1000 عورتوں کا حاملہ ہونا, فوجیوں کا زنا کرنا, یہ سب کہانیاں ہیں. مورخین نے گھڑی, لوط ابن یایا نے گھڑی, ان لوگوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑ کے ہماری کتابوں میں درج کر دی. 1000 عورتیں ان کے ساتھ زنا کیا گیا. جب مدینے میں واقع حرہ کے نام سے 3 دن تک مسلم بن عقبہ, نام تو تھا مسلم مگر مسلم نام لیا نہیں جاتا, مسلم خون بہانے والا. یہ کوئی جوان نہیں ہے, یہ 90 سال کا بوڑھا انسان ہے, 90 سال کا بوڑھا انسان. اور 90 سال کے بوڑھے خبیث انسان نے عجیب جملہ کہا ہے. کہتا ہے مجھے کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد سب سے زیادہ مزہ جس کام میں آتا ہے وہ اہل مدینہ کا خون بہانا ہے. الفاظ یعنی عجیب بات, کھانا کھانا اور پانی پینے کے بعد سب سے زیادہ لطف آتا ہے کس کام میں؟ اہل مدینہ کا خون بہانے میں. بہت تفصیل میں جائیں گے تو بات طویل ہو جائے گی. صرف واقع حرہ اسلامی ثقافت کے خاتمے کا عنوان بنا. وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے قیام کیوں کیا. میرا عنوان پورا ہو چکا 10 دنوں میں سرکار سید الشہداء کے منشور کے حوالے سے. میں دہراؤں گا خالی ایک جملہ اپنی خدمت میں کہ کربلا میں تو جو کچھ تھا, یزید کیا کرتا تھا؟ شراب پینا, بندر سے کھیلنا, محرم سے نکاح کو حلال سمجھنا. اسلامی ثقافت پامال ہو رہی تھی. یہ مسئلہ یزید تک رہتا, بات اور تھی. اب یزید کے افعال شنیعہ
بس شکل اسلحہ اور طاقت پہنچے مدینے تک. مدینے میں 3 دن تک مدینے کی خواتین کی عزتوں پر حملے کیے گئے, اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, کہتے ہیں 3000 سے زیادہ خواتین, بعض دکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ, اس گناہ کے نتیجے میں اس کیفیت میں چلی گئیں جہاں لفظ زنا زیادہ استعمال کیا جائے. پھر کیا کیا, سارے قاریان قرآن ذبح کر دیے گئے, ناچنے گانے والے مدینے میں لائے گئے, اسلامی ثقافت ختم ہو گئی, مدینے میں قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے, مدینے میں گانا گانے والے آ گئے. لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہے کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے اور اتنا خون بہایا گیا کہ پورے ریاض الجنہ سے خون کی بدبو آتی رہی. بعض کہتے ہیں گھٹنوں گھٹنوں تک خون. جملہ سنیں گے, برداشت کریں گے. یہ جب مدینہ کا گیا وہاں پر پہنچا اور جا کر انہیں شرابو ان کی بھی بڑی او بھگت کی گئی, لیکن بعضوں کو بہت برا لگا. یہ عیاشی پسند نہیں آئی, یہ طرز پسند نہیں آئی, وہ رشوت پسند نہیں آئی. شاید کوئی لقمہ حلال اثر تھا اس کا ان کے دلوں کے اندر. یہ واپس آئے, اہل مدینہ میں آ کر باقی لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد النبی میں آ کر, اور انہیں بتایا لوگوں جو کچھ ہم دیکھ کر آئے ہیں, ہم تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ابھی تک کیوں نازل نہیں ہوا. جیسا حاکم تم پر مسلط ہے, جیسی حکومت تمہاری ہے, ہم یہ تعجب کر رہے ہیں کہ ابھی تک اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوا. اس وفد کی رپورٹ کے بعد اہل مدینہ بگڑ گئے, انہوں نے انکار کر دیا, بنو امیہ کی حکومت سے بغاوت کر دی اور عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی خلافت کا اقرار کر لیا. یزید نے فوج بھیجی کہ مدینہ کو جا کر کنٹرول کرو. اس فوج نے آ کر 3 دن تک مدینہ میں ظلم ڈھایا. اس فوج کو یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ کا مال غنیمت سارا آپ کا ہے اور ہر چیز آپ کی ہے, حتیٰ یہ عورتیں بھی ان کی آپ کی ہیں. اور ایسا ہی ہوا. 3 دن تک مدینہ یزید کی فوج کے اختیار میں تھا. اب مدینہ میں غیر مسلم نہیں رہتے تھے, مدینہ میں صحابہ کی اولاد, تابعین, فقہاء, علماء, متدینین, اہل عبادت رہتے تھے. مدینہ کو سرکوب کیا انہوں نے. تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی, اور ظاہر یزید اپنے آپ کو حکمران سمجھتا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ بیعت توڑنا جو ہے یہ بغاوت ہے وقت کی حکومت کے خلاف. تو پھر اس نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے, جسے وہ بغاوت سمجھتا تھا, فوجیں جو ہیں وہ مدینہ شریف روانہ کی, اور مدینہ شریف کی حرمت پامال ہوئی. بخاری مسلم دونوں میں واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے. عبداللہ بن عمر اس حق میں نہیں تھے کہ یزید کی بیعت توڑی جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ موت کے وقت مجموع الزوائد اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے چھوٹنے کا غم نہیں کہ مجھ سے کبھی چھوٹا ہو, سوائے یہ کہ مجھے علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کرنا چاہیے. اس وقت وہ عبداللہ ابن مطیع کے پاس گئے کہ آپ بیعت نہ توڑیں, لیکن عبداللہ ابن مطیع صحابی جو ہیں یہ سمجھتے تھے کہ اب تو کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یزید نے پھر مدینے کے اوپر حملہ کیا, اور ظاہر ہے کہ جب بادشاہ کسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے تباہی ہوتی ہے. باقی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں. خود وہ تاریخ جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کوٹ کرتے ہیں, البدایہ والنہایہ, جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں, ابن کثیر نے لکھی, المتوفی 774 ہجری. اس میں وہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح مسجد نبوی شریف کی توہین ہوئی اور عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا. وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اس کے بعد پھر چونکہ اہل مکہ نے بھی بیعت توڑ دی تھی, پھر مکے کی طرف گئے, اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ منجنیق سے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر, اس میں غلاف کعبہ بھی جلا, خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی. بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اسے تعمیر کروایا, کیونکہ اسی دوران یزید پھر مر گیا تھا. اس کی وجہ سے بنو امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی, اور یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا, اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا, وہ ولی اللہ تھا, اور اس نے اپنے باپ کی مسند پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ میرے باپ نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی ہے, تو میں کیوں ہی مسند سنبھالوں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی.
ناظرین میں یہ بات کہتا چلوں قبل اس سے کہ آگے بات کروں، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت نہیں کرتا، وہ یہ بندہ جان لے کہ قیامت کے دن اس بندے کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت نہ کرے۔ لیکن نبی یہ بھی جملہ کہتا چلوں، یہ بھی کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی سچے دل کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ ناظرین رہ گئی بات یزید کی، پہلے میں یہ بھی بات کہتا تھا، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید کا قصور نہیں تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہ اگر اس کا قصور نہیں تھا تو پہلے گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو بنایا، وہ کس نے بنایا؟ چلو بالفرض جو لوگ کہتے ہیں جی یزید کا قصور نہیں، بالفرض ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، تو آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو ناظرین دکھ والی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید نے یہ بات کہی تھی عبید اللہ بن زیاد کو کہ جی میرے پاس لے کر آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ناظرین میرا یہ سوال دوسرا یہ بنتا ہے، اگر اس نے یہ بات کہی تھی تو جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو پھر بعد میں یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی سوال بنتا ہے، پھر یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا ان سے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، جی معاذ اللہ استغفر یزید کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نہیں ناظرین اگر جو لوگ کہتے ہیں قصور نہیں تھا تو پھر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، پھر یزید نے ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔